دنیا کے موجودہ دینی اور دنیاوی حالات پر تبصرہ فرمائیے. میرا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اس وقت جو نفسا نفسی کا دور ہے، جس وقت حالات دنیا کے جا رہے ہیں، آئندہ دنیا جو خدا کو چھوڑ کے ایک دوسری طرف آگے جا رہی ہے، اس میں دوڑ لگی ہوئی ہے پاکستان میں بھی، یہاں بھی، ہر جگہ. تو ان حالات کا تبصرہ فرمائیے کہ دو طاقتیں درویش کے پاس ایک آدمی آیا، تم نے رب کو کیسے پایا؟ تو اس نے کہا جب میں نے پہلے رب کو چھوڑا تب سے. اچھا تو کہہ رہے ہیں وہ پہلے رب کیا کہ کیا تو نے قرآن میں نہیں پڑھا کہ ان لوگوں نے عیسیٰ اگست کو اپنا خدا بنا رکھا؟ جب تک آپ اس رب کو نہیں چھوڑیں گے سب کو پا نہیں سکیں گے. لوگ اس رب کی طرف دوڑے ہیں، تو بہت کم ہے جو اس رب کی طرف دوڑتے ہیں. اب صحیح اس رب کی طرف ہے اور اس رب کی طرف پھر جو شیطان ہے، تو شیطان تو انسان کا عظیم دشمن ہے، تو بڑے آسان طریقے سے، بڑے پیارے طریقے سے آپس میں لڑا رہے ہیں اور دین سے بیگانہ کر رہے ہیں. اب نہیں ہے کہ لوگ اس رب کو چھوڑیں، اس رب کی طرف آئیں. رزق تم کو وہی ملنا جو ان طرف. اگر آپ شیطانیت میں تب بھی رزق نہیں کھائیں گے، اگر آپ رحمانیت میں تو تب بھی آپ کس میں رزق تو وہی کھانا ہے. تو پھر بجائے شیطانیت کو رحمانیت میں کیوں نہیں آتے؟ آپ جو آپ کو قابل نہیں، آپ کا بھی کام نہیں ہے. آپ یورپ اور امریکہ کی جو موجودہ ترقی ہے، اس کو آپ کس نظر سے دیکھتے ہیں؟ کیا جس پیک پہ یہ ترقی پہنچ گئی ہے، کیا اس کے بعد بھی ممکن ہے کہ مزید ترقی ہو؟ اور جیسا کہ پہلے ہم پڑھتے رہے ہیں کہ ترقی کا پیک پہ پہنچ گیا تو ڈکلائن شروع ہو جاتا ہے اس کا. جتنی ضرورت تھی اللہ کو اتنی ترقی ہو چکی ہے. اب اس سے اگر زیادہ اللہ کو ضرورت نہیں ہے. اس کو اللہ کو ضرورت تھی کہ یہ لوگ یہ شاعری ایجاد کریں، یہ ٹیلی فون ایجاد. ہاں جی گانے کا رسم نظام مطابق کہ بہت ضروری سی. یہ سائنس کا یہ ٹیلی فون وغیرہ یہ سب بڑا ضروری سی. اللہ تعالیٰ نے خود کرایا سی. لوگ تو انگریزوں نے کیتا ہے، یہ اللہ نے کرایا سی. کیوں اللہ تعالیٰ نے محمد کی بھی بھیجنا سی. یہ نظام نہ ہوا کہ محمد ایک جگہ بیٹھا رہا نا، ساری دنیا سے بھیجنا سی نا. نبی ایک خاص علاقے اسے بھیجا نا، کسی کچھ قبول کسی خود کسی خود ہوتا ہے. محمد کی پوری دنیا بھیجنا سی نا، تو پھر وہ پوری دنیا نظام بنایا تاکہ محمد کی ہر جگہ جا سکے تو لوگ اس کو آ سکیں. تو کیا مطلب آپ کہنا چاہتے ہیں کہ اب دنیا کا جو ہے وہ اینڈ ہونے والا ہے؟ اس سے اور آگے ترقی ہونی ہے. بس اس سے پہلے تو ہم نے سنا کہ حضرت امام علیہ السلام تشریف لائیں گے، وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی آسمان سے تشریف لائیں گے، اس کے ساتھ جو جدل ہوگا وہ جو ہے یہ ساری سہولتیں ان کے لیے ہے نا. تو پھر قیامت تو ابھی نزدیک نہ ہوئی نا. مطلب اس میں تو ہم نے تو یہ بھی سنا ہے کہ 40 سال تک حضرت امام مہدی علیہ السلام جو ہے وہ حکومت کریں گے. کسی نے کہا 10 سال تک کریں گے، کسی نے کہا 40 سال، کسی نے کہا 10 اور 40 کے درمیان عرصے تک حکومت کریں گے. تو کیا یہ اثر جو ہے یہ ہمارے ٹائم فیکٹر کے مطابق ہوگا یا جو اللہ کا نظام ہے اس کے مطابق؟ مطلب یہ جو ہے 10 سال کا یا 40 سال کا یا اس کے درمیان جو بھی اس کے مطابق اللہ کے مطابق کے دورہ کے متعلق جو خطاب آپ نے فرمایا، مجھے اس کی ایک دو پریس ریلیز وصولی تھی، انہوں نے اپنے اخبار میں لگائے تھے، شائع کیا تھا ان کو. اس کے رسپانس میں سپاہی صحابہ کی طرف سے ایک نیویارک میں اور اردو اخبار ہفتہ روزہ شائع ہوتا ہے پاکستان ایکسپریس، اس میں ان کا بیان تھا کہ آپ نے اپنے رسالہ وشناس میں کہا ہے کہ نماز روزے کی کوئی ضرورت نہیں، اور یہ کہ آپ نے امام مہدی ہونے کا دعویٰ کر دیا ہے. پہلی بات ہے میں نے کبھی نہیں کہا کہ نماز روزے کی ضرورت نہیں. آج تک میں ضرور کہتا ہوں کہ ذکر کر پہلی حال سے بہتر ہو جائے گا، جب نماز پڑھے گا تو اور بہتر ہو جائے گا. میں ضرور کہتا ہوں اگر تو شراب پیتا ہے تو نماز نہیں پڑھ سکتا ہے. ہاں ذکر والا کرے گا، شاید یہ تیری شراب چھڑا دے تو نماز کے قابل ہو جائے.
نہیں کہتا ہوں، یہ میں نے کبھی نہیں کہا کہ تم نماز نہ پڑھ، اور دوسرا میں نے کبھی نہیں کہا کہ میرا ماننا جی، یہ ضرور کہا کہ جس میں یہ نشانیاں ہوں گی، کمر کے اوپر کلمہ ہوگا، جیسے حضور پاک کی پشت کے اوپر تھا، مولانا جی کی پشت پہ بھی کلمہ ہوگا، اور اس کو مولانا جی سے خواہ کوئی بھی سنا ہوں یا تو یا بچہ ہوں یا میں یہ کہتا ہوں، آج تک کہتا ہوں۔ آگے ہم لوگوں نے اپنی اپنی سمجھ، یہ کیوں مولانا جی سمجھتے ہیں، یا اپنے لوگوں سے پوچھ انہوں نے کیا کیا نشانیاں دیکھی ہیں جس کی وجہ سے مولانا جی سمجھتے ہیں، لیکن ان کی اپنی سوچ سمجھے نا، لیکن میں نے آج تک نہیں کہا، اور ہو سکتا میں بھی کہوں، پھر ضروری نہیں نہ کہوں، اگر بن بھی جانتا بھی نہ کہوں، مقصد تو یہ صرف ان کے بوجھ اثر ہے۔ وہاں صاحب مولانا جی کو آنا تو ہے، ہم نہیں سے ہوگا، ہاں جو جھوٹا دعوے دار ہوگا وہ آخر میں ذلیل ہوگا نا، جیسا ہوتا ہے بالکل سر، جو میں جانا بلّہ ہوگا، اگر وہ نہیں کہے گا میں نہیں ہوں تو اس کو آپ جیل میں بند کر دیں گے، آخر تو وہی نہ میں بھی اللہ کی طرف سے وہی تو میرے اللہ کی طرف سے ہے۔ اس میں یہ بھی کمنٹ تھے ان کی طرف سے، سپاہی صاحبہ کی طرف سے، کہ ایک تو یہ امامتی کا دعویٰ کرتے ہیں اور دوسرا بہت زیادہ امیر ہے۔ امیر ہونا گناہ تو نہیں ہے کہ گناہ نہیں ہوتا، نہیں سمجھتے گناہ ہے، امیر شمار نہیں تھے، اگر ہمارے پاس پیسہ نہ ہو تو یہاں ہم کیسے تمہاری تبلیغ کا کام کرتے ہیں؟ ہمارا زیادہ جو کام کیا نا گاڑی نہیں کیا، کاریں تھیں، ہم جگہ جگہ کاروں کی سیٹ گئے، پھر اس کے بعد پھر پیسہ ملا تو پھر ہم جہاں بھی گئے، کتنا خرچہ ہوتا ہے یادگار ملکوں میں، اسی کام کے لیے کاروبار میں بزنس تو نہیں تھا نا، وہ اگر امیر بنایا تو ہم خود نہیں بنے، اللہ نے بنایا نا، ہم تو خود چھوڑ چھاڑ کے جنگلوں میں چلے گئے تھے نا، اگر امیر کا شوق ہوتا ہے جنگلوں میں کیوں جاتے، جس کو پیسے کا شوق ہوتا ہے جنگلوں میں جاتا ہے، تو اللہ نے کہا کہ نہیں آپ شہروں میں جا، ہم نے کہا ہمارے پاس تو کچھ بھی نہیں، تیرے دینی خدمت کرے گی اس کی ہم ذمہ دار ہیں، اگر ہم امیر بنے تو اللہ کی طرف سے بنے، اللہ نے خود ہم کو پیسے نہیں دیے نا، اپنے بندوں کے ذریعے ہماری سپورٹ کریں، خود ان کو بری بڑھ کے نہیں دیا جاتا نا،